اردو اور پشتو دونوں میں ہیں، آپ ان کو سن لیں، اس شخص کی کرمنل ہسٹری آپ دیکھ لیں، جو شخص یہ میسیجز بھیج رہا ہے، اور اس کی تفتیش کریں، کیونکہ اب ہماری جو سیاست ہے وہ گندی تو 2 سالوں سے اتنی ہو چکی ہے کہ کیچڑ اور جوڑ سے بھی بدتر بدبو دے رہی ہے، اور اس میں تشدد تو 9 مئی کے روز سے شروع ہو گیا تھا جب بے گناہ نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی، اور اب قتل ہونا یا مقتول ہونا یا اغوا ہونا یا مار کھانا، گھسیٹا جانا، یہ اب عام چیزیں ہیں۔ یہ کسی زمانے میں اب نارمل چیزیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے یہاں آ کے ان کو کہا FIA حکام کو، میں اس ملک کا شہری ہوں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کی اب تصدیق کر لیں، اگر یہ صداقت پہ مبنی ہے تو پھر میں نے آج دعویداری کی ہے، درخواست دیا ہے FIR میاں شہباز شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف، جس میں نے لکھا ہے کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے تو یہ دونوں میرے قتل کے بھی ذمہ دار ہوں گے، مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو مریم نواز۔ اور اب یہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے نون والوں نے درخواست دی ہوئی ہے میرے خلاف، اور انہوں نے درخواست میں یہ لکھا ہے کہ میرے یہ بتانا کہ جی میرے خلاف کنٹریکٹ کلر ہائر ہوئے ہیں، اس سے ان کی زندگیوں کو نقصان یا اندیشہ ہے۔ حد ہو گئی، یعنی آپ کسی کو ماریں، آپ کنٹریکٹ کریں، شوٹر ظاہر کریں، $1,00,000 کی پیمنٹ کریں اور کوئی منہ بھی نہ کھولیں، اتنی بڑی بدماشی ہے آپ کی، یہ نہیں چلے گی۔ ہم نے بہت برے وقت دیکھ لیے ہیں، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا اور آپ حکمران بن بیٹھے۔ 8 فروری کو اس صدی کا سب سے بڑا انقلاب آیا جب پنجاب نے بالخصوص پہلی دفعہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو نو کہا، اور پورے پاکستان نے 2/3 میجارٹی سے زیادہ ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب دیکھو پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں اور یہ خود بھی سوچتے ہوں گے یہ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ امریکی ایما پہ اور ان کی ملی بھگت سے پاکستان میں 2 سال سے قیامت صغریٰ برپا ہے۔ تو لہذا یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہر ایک پارلیمنٹیرین لیڈر جو ہے ظلم و ستم و جبر کا شکار ہے، لیکن آج میں نے FIA کو یہ لکھ کر دیا ہے، تمام تفصیلات دی ہیں، اور ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم زندگی کے ڈر سے اس لیے آپ کے آگے جھک نہیں سکتے ہیں کہ جو شخص 71 اب 72 سال کے ہونے والے ہیں، نکرتا گناہوں میں آج بھی دوسری گرمی آ رہی ہے اور جیل میں پڑا ہوا ہے، قوم نے اس کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا، آپ کے 9 مئی کی بیانیوں کو رد کیا، آپ کے تمام غلیظ الزامات کو جو ہے انہوں نے اپنے پاؤں تلے روندا، اور 8 فروری کو مینڈیٹ بتا رہا ہے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ان اونچے ہتھکنڈوں کے ذریعے، اور اگر سیاست میں یہ قتل کرنا یا احساسن ظاہر کرنا یہ روزانہ آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے پوری سیاست کو اور تمام سیاستدانوں کو خطرہ ہے۔ یہ سیاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لہذا لوگوں کو ہوش کے ناخن لینی چاہیے، مریم بی بی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر آپ یہ کر رہی ہیں جو شواہد بتا رہے ہیں تو آپ پاکستان کو میدان جنگ بنانے پہ تلی ہوئی ہے۔ جی یہ بتائیے گا کہ نہیں، شہادتیں جب آ جاتی ہے، اب انہوں نے، میں اپنے وکالت کی تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے اب وہ MNA صاحب کو ایگزامن کرنا ہے، پھر اس کے رشتہ دار کو ایگزامن کرنا ہے، پھر انہوں نے فورینسکس کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد یہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ لیکن اب پاکستان میں چونکہ ادارے آزاد ہیں ہی نہیں، تو اس FIA کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی حق اور انصاف پہ بات کریں۔
جو ادارہ محسن نقوی کے انڈر ہوگا وہ پی ٹی آئی والے ایک درخواست دہندہ جو مریم نواز پہ الزام لگا رہے ہیں اس کو انصاف دے گا. عدالت انصاف نہیں دے رہی ہے تو پھر ان سے کیا توقع؟ سر وہ ایم این اے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے آپ کو میں نے بتایا نسیم علی شاہ صاحب ہمارے ایم این اے ہیں بنو سے, مولانا صاحب ہیں, ان کے والد صاحب بھی ایم این اے تھے. وہ جو ہے انہوں نے مجھے یہ شواہد دی ہے. یہ نہیں ہے, کوئی عدالت تو نہیں ہے. نہیں تو اگر یہ بلائیں گے, لیکن ابھی فی الحال تو آج میں نے شواہد دی ہے. اگر تفتیش میں ان کو میری تعاون کی ضرورت پڑی تو میں تفتیش اس میں تعاون ضرور کروں گا. جی میں نے پرچی کی درخواست دی ہے میاں شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف. میرا الزام یہ ہے کہ جو شہادت, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس سے میں یہ بیرسٹر عقیل, ہاں ان کی درخواست کی وجہ سے ایف آئی اے نے نوٹس لیا, ورنہ ایف آئی اے نے نوٹس نہیں لینا تھا. ایف آئی اے اپنے تو یہ سمجھی کہ گویا نون کی دلچسپی ہے. کل ان حضرت نے بتایا پارس کے بیان میں, پارس کے پروگرام میں کہ جی مجھے تو قیادت نے نہیں کہا ہے. آج میں نے باقاعدہ ایف آئی آر کی درخواست دی ہے. حیثیت پاکستانی میرا یہ حق ہے کہ اگر میرے خلاف ایک کنسپیریسی ہوتی ہے, اور کنسپیریسی 120 کے تحت جرم ہے تعزیرات پاکستان کے تحت, اور اگر میرے خلاف جو ہے کنٹریکٹ اساسن دائر ہوتے ہیں, ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے, اس کی گفت و شنید ڈیجیٹل مینز کے ذریعے ہوتی ہے. وہ ڈیجیٹل مین الیکٹرانک ایویڈنس کی صورت میں پاکستان میں ترسیل ہوتی ہے, اور وہ ڈیجیٹل ایویڈنس میرے پاس آتی ہے تو یہ سائبر کرائم کا ڈومین بنتا ہے کہ ان شہادتوں کی, ان الزامات کی یہ تفتیش کرے. حکومت بھی ان کے ہیں, ادارے بھی ان کے ہیں, شہادت ہم نے دی ہے. اگر کوئی فیئرنیس ہوا تو آپ کو نظر آ جائے گا. صاحب ایک سوال ہے, یہ بتائیے گا کہ کچھ رہنما جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آپ یہ شکایتیں لگاتے ہیں, میں اب شکایتیں لگائیں یا لگاتے ہیں آپ سمجھے, میں شکایت پروف ہوں. سر آپ کا موبائل منگوایا گیا تھا آپ سے, آیا موبائل بھی انہوں نے چیک کی ہے یا موبائل انہوں نے نہیں؟ وہ میں نے کچھ نمبر وغیرہ انہوں نے مانگے جو میرے کنٹیکٹ میں تھے تو میں نے دیے. تھینک یو. آئی اے کی طرف سے جاری کردہ نوٹس کے جواب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر اور ایس ایچ او سائبر کرائمز اور جو تفتیشی افسر ہیں انسپیکٹر, ان تینوں کے سامنے ایک کمرے میں گیا, ان کے سامنے پیش ہوا, اور انہوں نے جو ہے مجھ سے سوالات کیے, اور میں نے ان کو ردات بتائی کہ کس طرح مجھے یہ شہادت موصول ہوئی اچانک ایک روز. اس کی کچھ مختصر سی تفصیل اس طرح ہے کہ پاکستان سے باغی ہوئی ایک جرائم پیشہ شخص جو کہ اب دبئی میں 15 سال سے بھاگا ہوا ہے, دبئی میں رہائش پذیر ہے, اس کے ساتھ انڈین کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور ان کو انگیج کیا بقول کنٹریکٹ کلر کے, کہ ان کو انگیج کرنے والے جو ہیں مریم نواز شریف کی بیاف پہ آئے تھے, اور یہ اسی کنٹریکٹ کلر کی جو آڈیو میسیجز ہیں وہ موصول ہوئی جس انڈین نے ان کو پیمنٹ کی $1,00,000 کی, اس کی آڈیو میسیجز ہیں, اور جن کی وساطت سے یہ ہم تک ملی ان کی آڈیو میسیجز ہیں. تو میں نے ان کا ٹرانسکرپٹ تیار کیا اور میں نے ایف آئی اے کے ساتھ شیئر کیا, اور ان کو میں نے یہ بتایا. میرے ساتھ ایک ایم این اے صاحب نے مجھے آگاہ کیا, اس نے یہ معلومات مجھے دی. اس کے حلقے کے لوگ ہیں جنہوں نے ایم این اے صاحب کو یہ شواہد فراہم کیے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھ لیں, ایم این اے صاحب کو ایگزامن کر لیں, پھر اوریجنلی پاکستان میں دبئی سے جو آڈیو میسیجز جس شخص کے پاس آئے اس کو ایگزامن کر لیں, یہ اس کنٹریکٹ کلر کا رشتہ دار ہے. اور اس کے بعد ان آڈیو میسیجز جو ہیں جس میں اردو اور پشتو دونوں میں ہیں, آپ ان کو سن لیں, اس شخص کی کرمنل ہسٹری آپ دیکھ لیں جو شخص یہ میسیجز بھیج رہا ہے.